بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر رائٹس نہیں دیے جا رہے, زبردستی جناب ہمیں روکا جا رہا ہے, گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا, بکواس کرتے ہیں. آپ کے پاکستان آرمی کے سگنل کور میں خواتین, میڈیکل کور میں خواتین, انجینئر کور میں خواتین, سپلائی کور میں خواتین, ایئر فورس میں خواتین, نیوی میں خواتین, جی ڈی بی پائلٹ مریم جو شہید ہوئی وہ خاتون, پارلیمنٹ میں 60 سیٹ ریزرو سیٹس دی گئی خواتین کو. اس کے علاوہ باقی سیٹوں پہ وہ ساروں پہ سارے الیکشن جیت کے آ جائے تو ساری حکومت ہی پوری اسمبلی خواتین کی ہو سکتی ہے, لیکن مردوں کی نہیں ہو سکتی کیونکہ 60 ریزرو سیٹس ان کی پکی ہیں. پھر اسپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا کو بنایا گیا, خاتون تھی. بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنایا گیا, خاتون تھی. عرفہ کریم اس قوم کی بیٹی ہے, عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے, اس کے ساتھ ظلم ہوا یہ نہیں بولی. آپ کے ملک کی خواتین کو جو رائٹ ریاست پاکستان نے دیے, اتنے رائٹ تو امریکہ نے اپنی خواتین کو نہیں دیے ہوں گے. یہاں پر ایک دو بچیوں سے زیادتی ہوتی ہے تو پورا ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے, بچوں سے زیادتی ہوتی ہے تو ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے. ہم زبردستی گریبان پکڑ کے قانون بنوا لیتے ہیں ایم این اے سے کہ ان کو نامرد کر دو یا انہیں سزا پھانسی دو. امریکہ میں جب یہ کام ہوتا ہے تو ان کا جج کہتا ہے, وہ 3rd کلاس جج کہتا ہے امریکی یا برطانیہ کا, کہ جناب یہ اس کی ہیومن نیڈ تھی, یہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو مر جاتا بیچارہ. اس حد تک شیمفل قسم کے یہ 3rd کلاس گورنمنٹ سے ان لوگوں کی. آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہو. بی جے پی میں نے معصوم کشمیری 6-7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی, تو جب اس زیادتی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا تو پورے بھارت میں بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی سڑکوں پہ نکل آئی, اس ریپسٹ اس ملون کے اس کے حق میں نکل آئی کہ جناب اس کو رہا کیا جائے. یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو رائٹس دیے, یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو حقوق دیے. حاتم طائی کی بیٹی جب آتی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو حضور اپنی کالی کملی اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں, اور جب وہ واپس جاتی ہے تو حضور فرماتے ہیں بہترین نسل کا گھوڑا اسے دو, اس پہ بیٹھ کے جائے, بہترین نسل کے بہترین ساز و سامان اسے دو. صحابہ کو کہا کہ ٹوٹل جو سیٹ پروٹوکول ہے اس کے تحت اسے واپس بھیجو. جب وہ واپس جاتی ہے تو اس کا بھائی میان سے تلوار نکال لیتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ. اس نے کہا رک جاؤ, I would have been converted to Islam, میں مسلمان ہو جاندی, but I came here to take you along with me کہ تو بھی مسلمان ہو جا, میں تینوں بھی لینا آئی ہوں. یہ ہے اسلام, یہ رائٹس ہے جو اسلام نے دیے خواتین کو, یہ حقوق ہے جو اسلام نے دیے. کہ حضور کی صاحبزادی جب تشریف لاتی تو احتراماً کھڑے ہو جاتے, کالی کملی بچھا دیتے. حضور کی ازواج سے جو کتنے پیارے انداز میں گفت و شنید کرتے ہیں, رول ماڈل ہے ہمارے لیے. یہ چیز جب ہم لوگ خود نہیں بتائیں گے تو یہ گندی آنٹیاں آ کے آپ کے معصوم اس ملک کی عورتوں کو ورغلانے کی کوشش کریں گی. اب یہ لوگ جو پاکستان کے اسلامک آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جو پاکستان کے نارمز, کلچر اینڈ ٹریڈیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کے خلاف از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ وہ FIR درج کرے. It's the responsibility of the government of Pakistan کہ ان لوگوں کے نام ECL میں ڈالے. It's the responsibility of the government of Pakistan کہ ان گندی آنٹیوں کی گندی NGOs پہ پابندی لگائی جائے جو فورن فنڈنگ پہ چل رہی ہیں. جو آ کے پشتون کارڈ کھیل کے میرے پٹھان بھائی کو ہم نے آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتی ہے, بلوچ کارڈ کھیلتی ہے تو مجھے اور میرے بلوچ بھائی کو لڑوانے کی کوشش کرتی ہے. مجھے پتا ہے, ہم لوگوں نے آ کے بتایا کہ یہ پٹھان جو ہے اس نے 48 میں تمہیں کشمیر آزاد کرا کے دیا تھا, یہ پاکستان کا اصل وارث ہے. ہم نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ پٹھان جو ہے اس نے رشیا کو توڑ کے ترکمانستان, تاجکستان, کرغزستان, قزاقستان میں تقسیم کر کے سپر پاور کا غرور خاک میں ملایا تھا. ہم نے بتایا تھا کہ نواب اکبر بگٹی 1948 میں بلوچستان سے اٹھا اور سب سے پہلے پاکستان کی حمایت اس نے کی تھی. ہم نے اس قوم کو بتایا کہ میری چونڈا کی مائیں بہنیں بیٹیاں کھائیاں بیلچے لے کے 65 کی جنگ میں چلی گئی تھی, اور اس وقت جسم پہ بم مان کے وہ ہندوستانی ٹینکوں پہ کود پڑے تھے. ہم نے اس قوم کو بتایا کہ اس وقت ایوب کی کال پہ ایک پٹھان اٹھ کے بولتا تھا کہ جناب ایک مارچ 23 کا منظر تھا, یہ 6 ستمبر کیسا ہے, اے ہندوستان کے خیبر بول یہ پنجہ حیدر کیسا ہے. یہ پوچھنے والا کون تھا اس وقت؟ آج بھی KPK کے در و دیوار سے آتی ہے صدا کہ جناب ہندوستان والوں کا لراشا ہو پہ خبر خوشبو ذرا. یہ بات کرنے والا, ہم نے بتایا کہ وہ سندھی جو ہے
وہ سندھی بعد میں محمد بن قاسم کا وارث پہلے ہے. ہم نے بتایا کہ جناب اس ملک کا شہری خود کو پاکستانی سمجھتا ہے تو اسلام کی نسبت سے سمجھتا ہے, because it's the only homeland after Medina Pak which was made on the name of Islam. ہم نے اس ملک کو تقسیم ہونے سے بچایا, ہم نے ایک اور بنگلہ دیش بننے سے بچایا, ہم نے اس ملک کے شہریوں کو جوڑ کے رکھا, ہم نے اس ملک میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا. اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس پرامن شہریوں پہ یہاں وہ جماعت میرے ساتھ کھڑی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کی موجود تھی, ان لوگوں پہ, معصوم شہریوں پہ, اس نظریے کا دفاع کرنے والوں پہ جب ان پہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں نکلے اور ان فاحشہ پہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی, یہ قابل برداشت نہیں ہے. ہمارے سینئر ساتھی ہیں جو مرکزی خطاب کریں گے, اس کے بعد یہ 10-15 منٹ کا الٹیمیٹم ختم ہے. میں پوچھوں گا ان سے ایف آئی آر کی کاپی آئی ہے یا میں موو کروں ادھر تھانے کی طرف, وہاں سے تم سے لے کے آئے کاپی.